فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقہ، فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم منبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔
نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا، تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ ہزار فلسفے تراش لیں، ہزار منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ اپنی پلکیں فرش راہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے میں تکبر نہیں پیدا ہو رہا ہوتا، اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے بار بار پوچھ، تو کون ہے؟ کیا اوقات ہے تیری کہ تیرے لیے جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ پاؤں میں بچتی چلی جا رہی ہیں اور چھونے کے لیے لوگ بےتاب ہیں؟ کیا تو ہوتا کون ہے؟ تو پھر میں یہی سوچتا ہوں، اندر سے آواز ہی آتی ہے کہ تیرے میں کچھ نہیں ہے، لیکن تیرے لبوں پہ نام حضور کا ہے۔ تو اس نام کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں جذبات ہیں، محبت ہیں۔ میں ساری رات کا تھکا ہوا بھی صبح دوڑ کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ سے مجھے کوئی غرض ہے؟ آپ سے میں نے کوئی پیسے لینے ہیں؟ مجھے کیا غرض ہے آپ سے؟ کوئی ووٹ مانگنا ہے کل میں نے آپ سے؟ صرف اس لیے میں آیا ہوں کہ یہ میرے حضور کے ماننے والے ہیں، ان کو خوشی ہوگی، ان کو تسکین کو۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھا یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا، اس کو مضبوط رکھنا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کبھی بھی نماز میں کوتاہی نہ ہونے دینا۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے، اور یہ بیماری میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، سفر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں دی گئی۔ تو کبھی بھی نماز ترک کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور قلب کی راحت تھی۔ جب بلال حبشی کو اذان کا حضور کہتے تو کیا ارشاد کرتے؟ سنیے لفظ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، یعنی اذان پڑھو اور ہمارا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، ہمارے دل کو تسکین پہنچے۔ تو 5 گانا نماز اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں پکاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔
اور بہت اچھے اعمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے اس عزم کے اظہار کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی میں مسجدیں بتائیں کہ ایک اجتماع ہوا تھا اسوہ رسول کے نام سے، اور یہ جو مسجدوں کی رونق بڑھ گئی ہے یہ اس اجتماع کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ سامعین اور یہ منتظمین خوش ہو جائیں گے اور یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے بھی خوشی ہوگی، یار میں نے اور انہوں نے کیا خوش ہونا ہے، آمنہ کے لال خوش ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے۔ جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے، 3 پیسے، قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی۔ 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گے، 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر سویر سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے؟ کتنی کو نمازیں ہمارے پاس جو ہم دے کے جان چھڑائیں گے؟ تو آئیے اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزاریں، اللہ کے نام پہ گزاریں۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب سمجھ آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ قرآن بتاتا ہے کہ ظالم ہاتھ کاٹیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں یہ زندگی آخرت والی زندگی کے لیے گزاری ہوتی، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے، اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے۔ پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا۔ اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ تھے تو آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ حج کرتے تھے، آپ عمرے کرتے تھے، لیکن جب موت آئی تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن 3 اعمال کا ثواب ہے جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری بات علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، تیسری بات صالح اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ کے لیے جب دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سحر کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، 1-2 ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا،
لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا. جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس, اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے, تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے گی. لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے, تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے, محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی. سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی باندھی ہے, ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا, اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا. پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا اور گھٹنوں کے بال آتا ہے. مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو. دوسرا, اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں, ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس غذائی قلت ہے, مکان ان کے ختم ہو گئے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. یہ تو ان کی رپورٹ ہے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے, تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے. اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں, اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے. باقی مختلف ذرائع ہیں, ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے. اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں, اور ان کے ظلم کو, جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے. اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں. پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا, میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا, لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں. یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے. اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں, ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں. کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی, وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ کس طرح اس کو مٹا ڈالیں, تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے. ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں, صحابہ کی قبور موجود ہیں, اور ترکی میں اصحاب کہف کا غار ہے. ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری, تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں, دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں, پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں. معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں کوئی بات نہیں ہے, مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی, اپنے وطن کی استعمال کریں. تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں. جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں, جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں, تحریروں میں, گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں. اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. امت اگر متحد ہو جائے, جغرافیائی تقسیمیں, لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے, یہ بدبختی ہوتی ہے. تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر, قدس کے نام پر, قرآن کے نام پر, توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں. الکفر ملت واحدہ, سارا کفر ایک ملت ہے, تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں. امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں. میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں, اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں, ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں, اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں. وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں, اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو.
وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو۔ سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریضے کو سر انجام دیں۔ مومن کی شان یہ بتائی گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جب مومن گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ تلے آ گیا، اس کے اوپر یوں ایک بوجھ لگتا ہے، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے تاکہ مجھے معافی مل جائے۔ اور منافق کی مثال یہ ہے، گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی، فرمایا کہ اس کو جنت عطا کر دی جاتی۔ حضرت عمر تھے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 گواہ ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنت۔ حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوئے، 2 ہوئے، میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے کہ ایک والے کا بھی کام بن گیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں وار دیتا ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق تھا، لیکن ساتھ یہ بات بھی تھی چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا۔ تو یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا۔